ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا، ہر آنے والا سیکنڈ پچھلے سیکنڈ سے بہتر. اور اجر غیر ممنون کے لیے فرمایا کہ آپ کو یہ اجر کنٹینیوس ملتا رہے گا، ماضی میں بھی تھا، آج بھی اور قیامت تک رہے گا. حضرات محترم، جب تک یہ عقائد کسی انسان کے نہیں ہوں گے، جب قرآن کتنا ہی ترجمہ پڑھ لے، کتنی تفسیر کر لے، یاد رکھیے نہ اس کا ترجمہ ٹھیک، نہ اس کی تفسیر ٹھیک، نہ اس کے معنی ٹھیک، وہ انسان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے. ایک بات اور یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے. اس کا کیا مطلب؟ اچھا دیکھیں، جب رب العالمین کو ڈیفائن کرنا ہوگا نا تو سارے ٹھیک ترجمہ کر دیں گے. ان سے کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین ترجمہ بالکل ٹھیک، رحمت للعالمین مان ڈنڈی مارتے. تو یہی تو فرق ہے کافر اور مسلمان کا. مجھے یہ بتائیے کون سا کافر ہے، میں کافر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرے؟ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کون سا کافر ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرے؟ یہاں تک کہ وہ دہریہ، وہ ایتھیسٹ جو کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، بخدا وہ بھی خدا کو مانتا ہے لیکن وہ ایک دوسری شکل میں مانتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. ہر شخص خدا کو مانتا ہے، ہر شخص خدا کو مانتا ہے. وہ دہریہ کہتا یہ رہا ہوتا ہے کہ میں خدا پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، بخدا وہ مانتا ہے خدا. اس کی شکل ڈفرینٹ ہے. جس طرح ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کہتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے جی. عیسائی اسی خدا کو جیسس کرائسٹ کی شکل میں مان لیتے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہے، لیکن یہ خدا کا کانسیپٹ ہے. یہودی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں خدا کا یہ کانسیپٹ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی اس کے بعد وہ بھول گیا ساری چیز کو، ہے نا. ان کے یہاں خدا کا یہ کانسیپٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اس نے کتاب بند کر دی. اس نے ہندو ہیں، ان کے یہاں بھی خدا کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جناب ان کے یہاں اوتار ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بھی خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بھی خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ رام ہے، خدا کا کانسیپٹ ہے. بدھسٹ کے یہاں بھی خدا کا کانسیپٹ ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں بدھسٹ لوگ خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا ہر چیز کے اندر، آپ کے اندر بھی خدا، آپ کے اندر بھی خدا، آپ کے اندر بھی خدا. خدا کا وجود کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی. دہریہ بھی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب نیچر کو میں بلیو کرتا ہوں. وہ جس کو خدا کہہ رہا ہے اس کو وہ نیچر کہہ رہا ہے. اس کے لیے لفظ گاڈ جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم ہے، لیکن گاڈ کا ورڈ استعمال کرنے کے لیے وہ کہتا ہے نیچر ہے جناب ہر چیز. لیکن جس کو وہ نیچر کہہ رہے ہیں ہم کہہ دیں گے یہی تو خدا کی پیدا کردہ چیز ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، اس پہ تم یقین کر رہے ہو. جو ان کے پیچھے ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اتنا فرق ہے. پھول کو ٹچ کر لیا آپ نے تو آپ نے کہہ دیا یہ پھول جو ہے نیچر نے بنایا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر جس کو تم بنانے والا کہہ رہے ہو، یہ پھول ایک نیچر ہے، نیچر نے نہیں بنایا. یہ پھول ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ پھول ایک نیچرل اینٹی ہے، یہ نیچر ہے. اس کے پیچھے تمہاری نیچر پہ نگاہ اٹکی ہوئی ہے، پیچھے نہیں دیکھ پاتے ہو، ہم پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کوئی کافر اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہے. دہریہ بھی خدا کو کسی شکل میں مانتا ہے. تو پھر مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جتنی تفسیر قرآن کرنے والے لوگ آج کل ہیں دنیا کے اندر، یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے اس وبا کے نتیجے کے اندر لوگ گمراہ ہو گئے. یہ خود گمراہ ہیں، یہ شیطانی طریقے پہ چل پڑے. انہوں نے اسی طرح سے اسلام کے ساتھ شروع کر دیا جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھے. اب میں آپ کو تھوڑا سا مختصر آج شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ. تو انشاءاللہ ہم ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام. میں مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں کیونکہ یہ بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں. پہلا میں نے اعوذ باللہ کیوں پڑھی جناب یہ بتائیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں مانگتے ہیں ہم یہ اللہ سے، اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ہمارے دل میں کوئی ایسا وسوسہ نہ آئے اس کتاب کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں.
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس لیے پناہ مانگتے ہیں. دیکھیے غور سے سنیے گا. ایک گھر ہے, یہ جھوپڑی ہے جس میں نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہے, ویران قسم کی, اس میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے, نہ اس میں کوئی سامان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں چور وہاں جا کے چوری کرے گا؟ چور چوری کرے گا وہاں پر؟ نہیں, اس کو پتہ ہی یہاں کچھ ہے. اور ایک گھر ہو, اس میں جناب کھڑکیاں بھی ہوں, دروازے بھی ہوں, سیکیورٹی الارم بھی لگا ہوا ہو, بڑا خوبصورت بنا ہو, بڑا اس کے اندر مال بھی ہو, اس میں سونا بھی ہو, چاندی بھی ہو, روپے بھی ہوں, اچھے لوگ بھی رہ رہے ہوں, تو جو چور ہوگا اس کی نگاہ اس پہ ہوگی کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں چوری کروں. جو ویران دل ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا, جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہیں شیطان آتا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو یہ قرآنی دولت ہمارے دماغ میں آتی ہے, ہمارے دل میں آتی ہے. شیطان اسی وقت حملہ کرتا ہے. جو قرآن نہیں پڑھے گا شیطان تو آلریڈی, وہ تو ویران دل ہے. وہاں ڈاکو, شیطان جو ایمان کا ڈاکو ہے سب سے بڑا, اس کو وہاں حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دل ویران ہے, وہ ذہن ویران ہے, وہ انسان ویران ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, ایمان کی دولت نہیں ہے, تو شیطان بھی وہاں سے نہیں گزرتا ہے. جیسے ہی آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتے ہیں. شیطان کو ہم سے حسد ہے, شیطان کو ہم سے جیلسی ہے, وہ اس رحمت سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں پروردگار ہم تیری رحمت کے قریب ہو رہے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر, ہم تیرے قریب آ رہے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر, تیری رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے اور سمیٹنے کے لیے آ رہے ہیں ہم اس قرآن کو پڑھ کر. اے اللہ اب شیطان ڈاکو حملہ کرے گا, سیکیورٹی گارڈ تو ہی ہمیں بچانا, تو ہمیں بچانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے پڑھتے ہیں کہ رب اب ہم پر حملے ہوں گے. یاد رکھیے نماز میں سب سے زیادہ خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نماز میں سب سے جو خیال باقی وقت نہیں آتا وہ نماز میں آ جاتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ اس وقت شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمارا ذہن اس وقت اللہ کی یاد میں مضبوط ہوتا ہے, شیطان اسی وقت آتا ہے. تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خیال آئے اس کو بلاک کر دو, اس کو روک دو, اس کے اندر انڈلج مت ہو. ڈونٹ انڈلج یور سیلف ان دوز وساوس. تو اس کو روک دو, اس کو اس میں دلچسپی مت لو. لیکن شیطان کا یہ آنا, وسوسے ڈالنا اور آپ کا اسے روکنا, یہی ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب مجھے وسوسے کیوں اتنے آتے ہیں, میں بڑی پریشان ہوں, میں بہت بڑا پریشان ہوں, میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے جناب وسوسے آتے ہیں, سارے خیال آتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر آپ ان خیالات کو, ان وسوسوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں؟ آپ کوشش کرتے, کہتے ہاں کرتے. میں کہتا ہوں یہی تو تمہاری ایمان ہونے کی نشانی ہے. مت گھبرائیے ان وسوسوں سے. ہاں گھبراہٹ اس وقت ہو کہ شیطان آپ پر وسوسے ڈالے اور آپ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. جو نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھے نہیں, اس کو ایسی سرسری طور پہ پڑھتے چلے جائیں. یہی یاد نہ ہو رہا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, یہی نہیں پتا ہو کہ ہم نے سجدے میں کیا کہا ہے, تلاوت کون سی کی ہے. تو یاد رکھیے پھر اس نماز کے اندر شیطان شامل ہو گیا ہے. آپ اسے بلاک کر کے اپنا فوکس نماز پہ رکھیں, قرآن پہ رکھیں. تو یاد رکھیے یہی ایمان ہے, یہی ایمان ہے. ہم قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں. ایک اور بات سنیے, جی ایمان افروز بات, اللہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ نے کو نہیں دیکھا کسی نے. اچھا شیطان کو کس نے دیکھا؟ سبحان اللہ. تو ہم اعوذ باللہ پڑھ کے کہتے ہیں اے پروردگار تو بھی نظر نہیں آتا, اے پروردگار شیطان بھی نظر نہیں آتا, اے پروردگار اس نظر نہ آنے والے ڈاکو سے, نظر نہ آنے والے خدا تو ہی بچا سکتا ہے. اس نظر نہ آنے والے شیطان سے, اے نظر نہ آنے والے خدا تو ہی بچا سکتا ہے کہ اس کو تو دیکھ رہا ہے, ہم نہیں دیکھ رہے. شیطان اللہ کی نظروں سے پناہ نہیں ہے, شیطان اللہ سے دور نہیں ہے, شیطان اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. تو ہم کمزور ہیں. جب کوئی مجھ پر حملہ کرے تو مجھے نظر آ جائے گا یہ انسان سامنے سے حملہ کر رہا ہے, پیچھے سے حملہ کر رہا ہے. تو جو نظر آنے والا حملہ آور ہوگا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ بچ سکتے ہیں, آپ دفاع کر سکتے ہیں. کوئی انسان آپ پر اٹیک کرے تو آپ you can defend yourself. You see that this person is attacking you. You can see what side he is coming from and you can defend.
لیکن شیطان جب حملہ کرتا